الروم آیت نمبر 50-4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تم کمزور تھے، تمہارے اندر طاقت نہیں تھی، تم لاغر تھے، دبلے پتلے تھے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور رہتا ہے، جس کے اندر طاقت نہیں رہتی، نہ کھانے کی طاقت، نہ پکڑنے کی طاقت، نہ اٹھنے کی طاقت، نہ بیٹھنے کی طاقت، کوئی طاقت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الذی خلقکم ضعفا، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور کہ تم کسی کے محتاج تھے، ہم اور تم کسی کے محتاج تھے، کھانے کے لیے محتاج، پینے کے لیے محتاج، یہاں تک کہ ضرورتیں بھی ہماری کوئی اور کرتا تھا، اتنے میں زیادہ ہم محتاج تھے. کمزوری کی یہ بچپنے کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اتنے کمزور تھے کہ ہم محتاجی کے عالم میں تھے، اتنا کمزور تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ تمہاری کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت عطا کی، تمہارے اندر ایک قوت عطا کی، تمہارے اندر ایک مضبوطی عطا کی، تمہارے اندر ایک ٹھوس پن ہم نے عطا کیا. مطلب اس کا بچپنا گزر کر جب جوانی کے عالم میں آتا ہے تو وہ جوانی کے عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا من بعد ضعف قوة، کہ کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں ہم مضبوط بنایا، ایک مستحکم بنایا. مطلب نوجوان، جب انسان نوجوان ہو جاتا ہے، جوانی کے شباب پہ جب آتا ہے، جوانی کے دہلیز پہ جب آتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اس کے خیالات مضبوط ہوتی ہیں، اس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے، اس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پر اور اعضائی طور پر مضبوط ہوتا ہے. یہ مضبوطی کے عالم میں اپنے جسم اور اعضاء کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اپنا دماغ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ مضبوطی دماغ کے ذریعے سے بہت کچھ سوچ سکتا ہے اور بہت کچھ کرنے کا پلاننگ کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا تمہاری کمزوری کو دور کرتے ہوئے ہم ایک طاقتور کے مرحلے پر لا کر کھڑا کیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تمہاری مضبوطی کے بعد، تمہارے طاقتور کے بعد، تمہاری مستحکمی کے بعد ہم ایک ایسا دور بھی تمہاری زندگی کے اوپر لاتے ہیں جو دور نوجوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کی حالت میں ہم تم کو لے کر آئیں گے. تو تینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بچپنے کا اللہ نے تذکرہ کیا، جوانی کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کمزوری کے بعد، پھر تمہاری قوت کے بعد ہم تمہیں کمزور بنائیں گے، اور کمزوری کے بعد تمہیں بڑھاپے کی حالت میں لے کر آئیں گے. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہاں سوچنے والی دو باتیں ہیں. یہ بچپن میں کمزور ہیں، بڑھاپے میں بھی کمزور ہیں، اور بچہ ہمارا مرحلہ، جو زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ جوانی کا مرحلہ، جہاں ٹہر کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر جوانی کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. آئیے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں حدیث میں جوانی کی عبادت کے تعلق سے، جوانی کی دعوت کے تعلق سے، اور جوانی کے اندر کی گئی نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، تہجدیں ہوں، قرات قرآن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جوانی میں کی گئی تمہاری عبادت اتنی اہمیت کے حامل ہے، اللہ رب العالمین تمہاری جوانی کی عبادت کو اگر پسند کر لے، کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سورج انسان کے سر کے قریب آ جائے گا، سر کے 1 میل قریب سورج آ جائے گا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تانبا بنا دے گا، انسانوں کے جسموں سے، ان کے اجسام سے پسینہ نکلتا رہے گا، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے. کئی انسان اپنے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، اور بعض پورے پسینے کے اندر ڈوبے رہیں گے. دردناکی کا عالم رہے گا، شدت کا عالم رہے گا، گرمی اتنی تیز گرمی رہے گی کہ انسان جس کے اندر جھلستا ہوا نظر آتا رہے گا. ایسے دردناکی کے ماحول میں اور ایسی گرمی کے ماحول میں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے ایک سایہ دے گا، جس سائے کے اندر 7 قسم کے لوگ ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 یظلهم اللہ یوما
فی ظلہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ جو بھی 7 قسم کے لوگ اس سائے کے اندر آ گئے وہ اللہ کی رحمت میں آ گئے، وہ میدان حشر کی ہولناکیوں سے، میدان حشر کے عذاب سے، میدان حشر کی پریشانیوں سے، میدان حشر کے اس گرمی سے، میدان حشر کی اس شدت سے وہ 7 قسم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سلامتی دے گا، اللہ انہیں شانتی دے گا، اللہ انہیں راحت و اطمینان اور اپنی طرف سے ایک راحت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک نوجوان کے تعلق سے پیارے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایسا نوجوان جس کی زندگی پروان چڑھی ہو، جس کی زندگی گزری ہو فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے اندر جس کی جوانی چل رہی ہو، جس کی جوانی اگر گزری ہے، جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، چاہے موسم سرما آ جائے، چاہے ٹھنڈی کا موسم آ جائے، نہ اس نے ٹھنڈ کا اعتبار کرتے ہوئے فجر کی نماز میں حاضر ہوا، گرمی کے موسم میں نہ اس نے گرمی کا اعتبار کرتے ہوئے ظہر اور عصر کے اندر مسجد کے اندر حاضر ہوا، نہ رات کے اندھیرے کا اس نے خیال کیا، نہ بارش کا اس نے خیال کیا۔ جیسے ہی کلمہ اذان کے کلمات اس کی زبانوں سے، اس کے کانوں سے جیسے ٹکرائے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فوراً اپنے گھر سے، اپنے بستر سے، اپنی تجارت سے، اپنے بزنس سے اور اپنی مشغولیت اور اپنا جو بزی ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھایا۔ آ کر مسجد میں اللہ کا حق ادا کرنے والا وہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی راہ میں جس کی زندگی گزری ہو، وہ نوجوان بھی اسی سائے کے اندر رہے گا۔ جو نوجوان کالجوں میں جا کر پڑھتا ہے لیکن اپنی عزت، اپنا احترام اور اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان اور اپنے کان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر و خوف کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھا، بھی تو کالج میں جا کر پڑھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھا، جہاں ماحول مخلوط ماحول ہے، جہاں لڑکیاں رنگ برنگ کی لڑکیاں جہاں تعلیم پا رہی ہو، جہاں رنگ و نسل کے تعلیم پا رہی ہو، ایسے ماحول میں بھی اگر وہ پڑھا ہے تو وہ نوجوان متقی ہے، وہ نوجوان پرہیزگار ہے، وہ نوجوان قابل مبارک ہے کہ ایسی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ کا ڈر و خوف رکھ کر، جس کی نگاہیں ہمیشہ اللہ کے ڈر کے سامنے تھی، نہ اپنے نگاہوں سے اجنبی عورتوں سے مسا لیا، نہ اپنے کانوں سے اجنبی عورتوں کے خوبصورتیوں کی باتیں سن کر جس نے مزہ لیا ہو، نہ اپنی زبان سے کسی کے اجنبی عورت کے بارے میں کوئی بات کہی ہو، ویسا نوجوان جیسے ہی وہ کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کر باہر نکلا تو باہر ہر نماز کے وقت مسجد میں نظر آتا ہو، صوم صلاۃ کا پابند ہو، اور وہ نوجوان تہجد کا پابند ہو، نفل روزوں کا پابند ہو، جو وہ نوجوان تلاوت قرآن کا پابند ہو، وہ نوجوان جس کے زبان سے ذکر الہی جس کے زبان سے نکلتے ہو، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صبح و شام کی دعائیں، اور وہ نوجوان غریبوں کا خیال کرنے والا، یتیموں کا خیال کرنے والا، معاشرے کے اندر برائیوں کو دور کرنے والا، معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے والا، ہمدرد، غم خوار، رحم دل، ایسا نوجوان اللہ کی اس عبادت کے اندر جو زندگی گزارتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ نشأ فی عبادت اللہ یوم فی ظل الرحمن، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسا جوان رہے گا۔ نوجوانی کی قیمت بہت بڑی ہے، نوجوانی کی قیمت جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آئیے پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوان 5 چیزوں سے پہلے تو غنیمت سمجھ کے زندگی گزار لے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز شبابک قبل حرامک، شبابک قبل حرامک، تیری جوانی تیرے بڑھاپے سے پہلے، تو اپنی جوانی کو تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ،
اس کی اہمیت کو سمجھ. وہ جوانی کو تم حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں اپنی جوانی کو کبھی گھٹانا مت. اپنی جوانی کو دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں جا کر اپنی جوانی کو بتانا مت. اپنی جوانی کو محبت و عشق اور زناکاری کے اندر تپانا مت. پیارے نبی نے کہا کہ تم اپنی جوانی کو قدر کرو تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے. اور اگر جب بڑھاپا آ گیا تو جوانی کی سوچ نہیں رہے گی، جوانی کا حافظہ نہیں رہے گا، جوانی کی یادداشت نہیں رہے گی. جب بڑھاپا آ جائے گا تو بڑھاپا میں ہمیں بھلاٹی آ جائے گی، بھول جائیں گے، سوچ کمزور ہو جائے گی، ارادے کمزور ہو جائیں گے، یادداشت کمزور ہو جائے گی. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا ہے، مسجد میں آتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، آتے ہی پڑھتے ہی جوش ہے، جذبہ ہے، لیکن وہ جوانی کا وہ جوش جذبہ نہیں ہے. آتے ہیں کبھی کئی بیماریاں جن کو لاحق ہو گئی ہیں، کبھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کبھی کھڑ کے پڑھتے ہیں، لیکن یادداشت کتنے رکعت پڑھے کسی کو یاد نہیں ہے. کبھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنے رکعت پڑھی ہے، کبھی سجدہ 2 کیا ہے یا 1 کیا ہے، تشہد میں کون سی دعا مجھے پڑھنی ہے. ایسی کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں ہمارے سامنے کہ کئی عمر رسیدہ لوگ آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں تشہد میں یہ دعا بھول گیا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ میں نے یہ چھوڑ دیا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ یہ وہی عالم ہے کہ ایک پیارے نبی نے کہا کہ تمہاری جوانی کو تمہارے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ کر تم. اور یاد رکھیں جوانی کے اندر جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں بڑھاپے میں کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور سب سے اہمیت والا عبادت تمہاری جوانی میں کی گئی عبادت ہے. جی تم اپنی جوانی میں جو عبادت کرتے ہو یہ عبادت سب سے افضل عبادت، اور ایسی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ جوانی میں جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے، جو اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر دفنا کر اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جوانی کو عبادت کے اندر لگایا ہو، وہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس عبادت سے جو بڑھاپے میں کرتے ہیں. اسی لیے غنیمت سمجھنا چاہیے ہمیں اپنی جوانی کو. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پرچم لے کر پہلا اکیلا واحد مجاہد تنہا بہادر انسان محمد بن عبداللہ محمد عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام دیا، اسلام کی دعوت لے کر سب سے پہلے کوہ صفا کے پہاڑی پر چڑھنے والا یہ جوان 40 سال کی عمر کا یہ نوجوان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان پر ایمان لانے والے، بولو ان پر ایمان لانے والے 40 50 65 سال کے بوڑھے لوگ تھے نا. سب سے پہلا ایمان لانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے، 37 ایئرس، 30 پر 7 سال کا یہ نوجوان حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلا ایمان لانے والا. حضرت عثمان تقریباً 35 اور 36 سال کا نوجوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن الخطاب 20 پر 7 سال کا نوجوان جب کلمہ پڑھے، عمر بن الخطاب نے جب کلمہ پڑھا ان کی عمر 27 سال 27 ایئرس، 20 پر 7 سال کا یہ نوجوان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے 12 سال کا یہ نوجوان تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے نوجوان اسلام قبول کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عمر نے کہا اے نبی ہم چھپ چھپ کر کب تک ہم دعوتی کام کریں؟ اللہ کا کلمہ حق ہے، چلو برملا ہم اعلان کرتے ہیں، کون مائی کا لال آتا ہے ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب 27 سال کا نوجوان کعبۃ اللہ کے دیوار پہ کھڑے ہو کے للکار رہا ہے، بڑے بڑے قبائل عرب کو للکار رہا ہے. اور سنو، خطاب کا بیٹا عمر بن الخطاب
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو مجھ پہ آ کر حملہ کرے اور ہماری دعوت کو جو روکے؟ آ کر برملا پورے عرب کے ممالک اور عرب کے قوموں کے سامنے جنہوں نے اعلان کر کے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے وہاں سے۔ آئیے پھر اس کے بعد جب اسلام بڑھتا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو دوسرے ملکوں کی طرف بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، جا کر تم ان ملکوں کے اندر توحید کا پرچم اور توحید کا جھنڈا ان کے ملکوں کے اندر تم سماؤ اور وہاں جھنڈا تم لہرا کے آنا۔ کون تھے صحابہ؟ جن کی عمریں 40 سال کے کم، 35، 30، 35، 36، 27 انہی کے درمیان کی عمریں تھیں۔ یہ نوجوان کون؟ دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 26 سال کا نوجوان حضرت مصعب بن عمیر مدینہ کی طرف جاتے ہی دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل نوجوان ہے، یمن کی طرف جا رہا ہے۔ معاذ بن جبل پیارے نبی نے بھیجا کہ اے معاذ، یمن کے اندر جا کر تم توحید کا پرچم لہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وہاں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان ہے، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان عراق اور ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اور بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف گئے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر روم کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف اور بحرین کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کا لشکر لے کر 16 سال کا نوجوان، اسامہ بن زید 16 سال کا نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ایک لشکر لے کر یہاں جا رہا ہے، یا ملک شام کی طرف جا رہا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب حبشہ کی طرف جا کر حبشہ کے نجاشی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے ملک مکہ کے اندر ایک ایسا نوجوان جنہوں نے ہمیں غلاظت سے نکال کر پاکی صفائی کی طرف لے کر آیا، ہمیں ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف لے کر آیا، ہمیں قاتل تھے ان قاتلوں سے بدل کر ہمیں امن کا پروانہ بنایا، اور ہم عورتوں کی بے عزتی کرتے تھے، عورتوں کو لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو لے جا کر ہم، لیکن یہ رحمت کا پروانہ محمد آئے تو ہمیں عورتوں کی عزت اور ان کی حفاظت کرنے کا طور طریقہ بتایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہو کر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے، جتنے بھی سنایا گیا نام سارے نوجوان تھے۔ اب آؤ، جب جنگ کا موقع آیا، جہاد کا موقع آیا، تو جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، اور جنگ تبوک ہو، جنگ موتا ہو، سارے جنگوں کے اندر سارے پورے نوجوان صحابہ اللہ اکبر۔ جنگ بدر کے اندر معاذ اور معوذ، ایک 16 سال کا نوجوان، ایک 17 سال یا 18 سال کا نوجوان، معاذ اور معوذ دشمن اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا پڑا دشمن، ابو جہل کا خاتمہ کرنے والے یہ دو کم سن نوجوان 15، 16، 17، 18 سال کے اندر، معاذ اور معوذ۔ کیا دلیری تھی، کیا ان کا شوق تھا کہ جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بتایا، پوچھا میرے نبی کا دشمن کہاں ہے، بتایا کہ وہ آ رہا ہے۔ کیا تلوار لی اپنے ہاتھوں میں معاذ اور معوذ؟ کہا ان دونوں نے، کہا کہ میں گھوڑے کے پیروں پہ وار کروں گا، یہ دشمن سر کے بل گرے تو اٹھنے سے پلٹنے سے پہلے سوار ہو جانا، موقع مت دینا۔ دونوں آپس میں گفتگو کیے۔ ارے بچے ہی 17 سال کی، کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، لیکن جن کے دل کے اندر وہ جذبہ جہاد کیا ہے، وہ جذبہ محبت رسول کیا ہے، وہ جذبہ اللہ محبت اللہ کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے۔ یہ لوگ جب میدان کے اندر گئے، دیکھا ابو جہل کو، ایک بچہ بھاگتے ہوئے گیا، کیا ہے وہ تیروں کی بھوچھاڑ ہو رہی ہے، تیریں چل رہی ہیں، نہ تیروں کا احساس کیا کہ کوئی تیر آ کر اس کے سینے پہ لگ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، گم سن سناسن کی
जंग चल रही है, तलवारें आपस में टकरा रही हैं, छन छन की आवाज निकल रही है, तीरों की बारिश हो रही है। लेकिन नौजवान भागते हुए गया, अबू जहल के उस घोड़े के पास जाकर उसके पैरों को मारा और घोड़ा जैसे ही मुंह के बलसा में गिरा, दूसरा बच्चा को उसके सीने पे समर कर उसके सीने के अंदर तलवार को उतार दिया। ये जज्बा था ये नौजवानों के अंदर। जंग उहद पर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं। नौजवान साहबी हैं, कोई एक तीर भी, प्यारे नबी पीछे ही, कोई एक तीर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने नहीं दिया। हाथ से रोकते 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 हाथ पूरा शल हो गया इनका। उसके बाद अपना सीना सामने रखकर ठहर गए। कोई भी तीर आता अपने सीने पे ले लेते। जब जंग खत्म हुई, जंग उहद, अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, अबू तलहा की पीठ के ऊपर एक भी जख्म नहीं था कि पीठ दिखाकर भागकर चला गया हो ये नौजवान। अल्लाह की कसम, एक भी पीठ के ऊपर जख्म नहीं था। जितने जख्म थे उनके या तो हाथ पर या तो उनके सीने पर लगे हुए थे, तीर तलवार के जख्म। प्यारे नबी ने कहा, आज तो यौम अहद नहीं, आज यौम तलहा है, तलहा का दिन है आज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों पर उनको सुलाकर उनकी मौत जब आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों पर तलहा का सर था। ये वो नौजवान है। हाँ, आज हमारे मुआशरे के लिए, आज हमारे ये इन नौजवानों के ताल्लुक से शायर क्या कहता है, देखिए, थे हम एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में लड़ते, दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। यहाँ आंखों में न दस्ती थी जहांदारों की, यहाँ आंखों में न दस्ती थी जहांदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। फिर क्या कहा शायर ने, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या हम दौलत के लिए, कफन बांधते थे हम दौलत के लिए नहीं, अपना जान का नजराना देने के लिए हम सर पे कफन बांधकर हम उतरते थे। ये सहाबा थे, सहाबा। जानते हो, आओ आखिरी बात, आज हमारे मुआशरे के लिए कैसा नौजवान चाहिए? आज हमारे मुआशरे के लिए ऐसा मिसाली नौजवान चाहिए जिसका ईमान बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान जैसा हो कि पत्थर उनके सीने पर रखकर कहने वालों ने कहा कि बिलाल, अगर तुम एक अल्लाह के नारे को छोड़ दोगे, हम तुमको छोड़ देंगे और पैसों से माला माल कर देंगे। लेकिन बिलाल की जबान से निकला अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसा ईमान आज हमारे मुसलमान के नौजवान के अंदर होना चाहिए। आज मिसाली नौजवान मुआशरे के लिए ऐसा होना चाहिए जैसा खुबैब का ईमान था। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे लटकाया गया, फंदा गले में है, एक दुश्मन चाकू लाकर कमर पर चुराते हुए घुमाते हुए कह रहा है, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पे मोहम्मद हो और मोहम्मद की जगह पे तुम चले जाओ। खुबैब ने क्या कहा? खुबैब ने, कुर्बान जाओ ऐसे सहाबा पर कि जिनकी जान की परवाह किए बगैर जो जिंदगी गुजारते थे। खुबैब ने कहा, तुम तो सूली की बात कर रहे हो, मोहम्मद के पैरों में कांटा तक चुभने नहीं देंगे हम, मोहम्मद के पैरों में कांटा तक चुभने नहीं देंगे हम। ऐसा नौजवान चाहिए हमारे मुआशरे के लिए। हमारे मुआशरे के लिए ऐसा नौजवान जो हयादार हो, जो बेशर्म ना हो, जो जलील ना हो। हमारे मुआशरे के लिए हयादार नौजवान, और ऐसी हया जो हया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी कि जिनकी हया के ताल्लुक से फरिश्ते कहते ही, फरिश्ते शर्माते ही हजरत उस्मान से। क्या कितना बड़ा हयादार है ये इंसान। ऐसा हयादार इंसान हमारे लिए चाहिए। आज हमारे लिए मुआशरे के लिए ऐसा मिसाली नौजवान
جو علی جیسا بہادر اور خالد بن ولید جیسا جرار اور طرار جیسا مجاہد اور بہادر شخص ہمارے معاشرے کے لیے ایسا مثالی نوجوان چاہیے. آج ہمارے لیے ایسا مثالی نوجوان معاشرے کے لیے جو علم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر علماء عالم دین ہیں، ایسا علم والا نوجوان آج ہمارے معاشرے کے لیے، معاشرے کو چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے لیے ایسا نوجوان جو سخاوت میں، جو دل دینے میں، خرچ کرنے میں، ایسا نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے نوجوان جو ایسے صحابہ کے اندر سخاوت تھی، ویسے نوجوان کی ہمیں ضرورت ہے. آئیے آج ہمیں معاشرے کے لیے ایسا نوجوان مثالی، ایسا نوجوان مثالی نوجوان چاہیے جس کی زبان سے تلاوت قرآن نکلے تو آواز ایسی ہو جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، داؤد کی جو مٹھاس والی آواز کی جو مزمار ہے ویسی آواز تمہیں ملی ہے. اور جواب میں ابو موسیٰ نے کیا کہا؟ کتنا نوجوان ہے ابو موسیٰ، نوجوان نے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لو علمت لحبرت تحبیرا. اللہ کے نبی آپ سن رہے ہیں، مجھے پتہ چلتا اور بھی اچھی انداز میں پڑھتا، اور بھی تلاوت، اور بھی قرات، اور اچھی آواز میں نکال کر. ہمیں معاشرے کے لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ہمیں اس نوجوان کی نہیں چاہیے جو نوجوان بازاروں میں، گلیوں میں روڑیوں کی طرح، گنڈوں کی طرح یہ ذلیل و خوار، بے شرم، بے حیا بن کر زندگی گزارے. ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے. جو نوجوان جس کی شکل و صورت یہود و نصارہ کی طرح ہو، صورتیں تو اچھی دکھتی ہیں لیکن سیرتیں اس کی دل سے خالی ہو. ہمیں ایسا نوجوان نہیں چاہیے جس نوجوان کے تعلق سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد تمہارے پاس نہیں. پھر کیا کہا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع مطلب کلچر، پناوا، ڈریس، کپڑے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.